بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے اوپر نبی بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بولے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑی سے ایسی اونٹنی نکال دیں جو حاملہ ہو اور پوری طرح طاقتور ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹی اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسی ہی اونٹنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ بچہ بھی اسی کے رنگ و روپ کا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی۔ یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے۔ بس اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ خدا کی زمین میں وہ جہاں چاہے چرے۔ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا، بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی۔ باقی لوگ اپنی سرکشی پہ قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بہت قدآور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روب تھا۔ جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک دن تم کنویں کا پانی لے لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن وہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی لے لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر وہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے تھے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دیتی اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہیں بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکیں۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ وعدہ خلافی سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا۔ اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا، جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ گرد نوجوان خدار بن ثالث اور مزدہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسروں سے زیادہ پریشان تھیں۔ اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلواریں لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی۔ اسے آتے دیکھ کر مزدہ نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر خدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی پونچھوں پر ماری، اونٹنی زمین پر گری، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے، اور آخر کار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی،
اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلے قوموں کی عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامات بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہو جائیں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے، مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامات ظاہر ہونے لگیں۔ ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے، مگر جو ہی علامات شروع ہوئیں سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعے کی علامت کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال نے انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات کو دیکھ لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کریا ازاری کرنے لگ جاتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ آپس میں کہنے لگے، اب ہم صالح اور ان کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم سب مل کر رات کے وقت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خون کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سازش عذاب کی علامت ظاہر ہونے پر بنائی، جبکہ انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف خود خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر نہ ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ ادھر یہ افراد قتل کے ارادے سے نکلے، ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان پر گر گیا۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب، چنگھاڑ کا عذاب اور زلزلے کا عذاب تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک گونجنے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی، خونتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا، وہ تمام کے تمام اس عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، عذاب ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 120 تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر حجر سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ مقام حجر سے قریب تھا اور تھا بھی سرسبز و شاداب۔
سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے کمرے ہیں۔ اس میں حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا سا حوض ہے۔ یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ لیکن ان سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے وادی حجر سے گزرے۔ وہاں سمود کی تباہ شدہ اور ویران بستیاں تھیں۔ صحابہ اکرام سمود کے کنویں سے پانی بھر کر آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہاں سے آگے چل کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔